دوستوں میرے ساتھ میں موجود ہیں حافظ قاری عارف صاحب. عارف بھائی ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ مطلب جو اجر ملے گا، فائدے میں رہیں گی، وہ کون عورتیں ہوں گی؟ عورتیں ہیں صبر کرنے والی عورتیں، جو پریشانیوں پہ صبر کرتی ہیں، وہ عورتیں صبر کرتی ہیں. لیکن آج کے وقت میں کتنے پرسنٹ عورتیں ہوں گی صبر کرتی ہیں پریشانی پہ؟ کم ہی ہے، بہت کم. بہت کم ہے. 100 میں سے کوئی ایک خاتون جو پریشانی صبر کر، ورنہ پریشانی میں ہائے اللہ میں مر گئی، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، ایسے ایسے لفظ مجھ سے نکالتی ہے نا. کئی بار قاری صاحب کفر بھی ہو جاتا ہوگا، ایسے ایسے لفظ نکالتی. تو میری ماں بہنوں گزارش ہے، پریشانی اگر آپ پر آئے تو آپ صبر کر لو، کیونکہ میدان محشر میں اللہ رب العزت آپ کو وہ اجر عطا فرمائے گا کہ آپ سوچیں گے کاش مجھے اگر یہ معلوم ہوتا کہ اتنا فائدہ میدان محشر ملنے والا ہے تو جتنی بھی پریشانیاں مجھ پر آتی کئی میں اف نہیں کرتی، پوری زندگی میں صبر کرتی. تو صبر کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے بھائی، نام کیا ہے آپ کا؟ شارق. محمد شارق. شارق بھائی سوال آپ سے کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے؟ مسواک. مسواک شریف. بالکل صحیح فرمایا. مسواک شریف دوستو وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے پاس میں رکھتے تھے. کبھی مطلب ان سے مسواک شریف دور نہیں ہوتی تھی. کہیں آپ شہر میں ہیں تب بھی ساتھ میں ہیں، کہیں سفر میں ہیں تب بھی ساتھ میں، ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. گھر کی وہ کون سی جگہ ہے جس جگہ بندہ اگر رات کو پانی بھر کر رکھ دے تو شیطان پھر حملہ کر دیتا ہے؟ یعنی کہ ایسی جگہ ہے جس جگہ پر بندہ سوتا ہے، اس کے سر کے نیچے، سر کے پاس میں. جی سر کے پاس میں. جس جگہ ہم اور آپ سوتے ہیں سر کے پاس میں کچھ لوگ پانی بھر کر رکھتے ہیں، وہاں پانی بھر کر نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ پانی جو ہے وہ شیطان کو اٹیک کرتا ہے. شیطان کا تخت جو ہے وہ پانی کے اوپر لگتا ہے. تو لوگ فرماتے ہیں کہ وہاں پانی بھر کر مت رکھو کہ شیطان اس کے پاس جائے گا، اور تو جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے اوپر بھی حملہ کرے. اس لیے سر کے پاس رات کو پانی بھر کر رکھنے سے علماء کرام نے منع فرمایا. ٹھیک ہے بھائی. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ جی شان. محمد ذیشان. ذیشان بھائی سوال آپ سے کرتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا کام ہے جس کو اگر انسان کرتا ہے تو پھر اس کی عمر کم ہونے لگتی ہے؟ شاید گناہ. گناہ. اب گناہ کو لوگ بڑے ہلکے میں لیتے ہیں. ایک تو گناہ کر رہے ہیں تو نامہ اعمال میں گناہ ہی لکھے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ناراضی ہو رہا ہے. پھر کیا ہے لوگوں کی مطلب عمر سے برکتیں بھی اٹھا لی جاتی ہیں، عمر پھر اس سے کیا ہے کم بھی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھائی وہ کام کریں جس سے اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اور گناہوں سے ہم اور آپ توبہ کریں. تو گناہ کرنے سے انسان کی عمر کیا ہے کم ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے. بیماریاں جو بھی ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن بیماریوں سے حفاظتی ہمیں اپنی کرنا چاہیے. سوال بس یہ ہے کہ وہ کون سا وقت ہے جس وقت نہانے سے انسان کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے؟ کھانا کھانے کے بعد. کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد یا فوراً بعد؟ فوراً بعد. فوراً بعد. کھانا کھانے کے فوراً بعد نہیں نہانا چاہیے. آپ پہلے سب سے بہتر تو یہ ہے بھائی پہلے نہا لیں پھر کھانا کھا لیں. لیکن بھوک لگی ہے تو آپ کھانا کھا لو پہلے، لیکن کچھ دیر ٹھہر کر نہانا چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے فارغ ہوئے ہاتھ دھلے اسی وقت نہانے پہنچ جاتے ہیں. تو بڑے بڑے طبیبوں نے یہ لکھا ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے انسان کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے. ٹھیک. وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اگر لڑکیاں یا لڑکے صبح ناشتے میں کھائیں تو پھر مطلب خوبصورتی بڑھتی ہے اس سے، اور مطلب جوانی انسان کی زیادہ وقت کے لیے مطلب انسان پر رہتی ہے؟ میرے حساب سے لگ بھگ دلیا جو روزمرہ ہمارے گھروں میں بھی اکثر کھایا جاتا ہے، اور جو کا دلیا ہو تو زیادہ بہتر ہے. ویسے اکثر آج کل گیہوں کا دلیا آسانی سے اپلبدھ ہو جاتا ہے تو لوگ وہی کھائیں تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن جو کا دلیا سب سے بہتر ہے. یہ ہمارے نبی کی سنتوں میں بھی ہے. تلبینہ وغیرہ بنا کے پہلے لوگ کھاتے تھے، اور الحمدللہ شفایاب رہتے تھے، ان کی صحتوں میں اضافہ ہوتا تھا اور خوبصورتی بھی بڑھتی تھی. جو کا دلیا لوگ تلوینہ بنا کر کھاتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو جو لوگ مطلب جو کا دلیا استعمال کرتے ہیں صبح تو زیادہ وقت کے لیے وہ جوان رہتے ہیں اور خوبصورتی بھی اس سے انسان کی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. سرما جو ہوتا ہے نا بیٹا وہ آنکھوں کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، اس سے نظر تیز ہوتی ہے سرمے سے. لیکن کس طرح سرما لگانے سے انسان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاید کھڑے ہو کے سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے. کھڑے ہو کر سرما لگانے سے. جی دوستو جس چیز کا فائدہ ہے نا اس کا نقصان بھی ہے ساتھ میں.
بیٹھ کر سرما لگائیں, بسم اللہ شریف پڑھ کر 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں لگائیں. لیکن اگر آپ وہی سرما کھڑے ہو کر لگاتے ہو تو حدیث پاک کا مفہوم ہے پھر آپ کی آنکھوں کی روشنی تیز نہیں ہوگی بلکہ روشنی کم ہو جائے گی. تو بھائی بیٹھ کر لگاؤ, سنت طریقہ ہے. کھڑے ہو کر لگاؤ گے سرما آنکھوں میں جائے گا لیکن روشنی آپ کی کیا ہے, بڑھنے کی جگہ پھر کمزور ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے بیٹی. کچھ لوگ یہ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو یا کسی جن کو بھی نبی بنا کے بھیجا ہے؟ نہیں, جتنے بھی نبی آئے ہیں سب مرد ہی آئے ہیں, کوئی سب مرد عورت نہیں ہے, کوئی عورت نہیں, کوئی جن نہیں. نہیں. دوستو جتنے بھی نبی اللہ رب العزت نے دنیا پہ نازل فرمائے نا, جن کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی ہے, کوئی جن نہیں ہوا ہے ان میں سے, کوئی عورت نہیں ہوئی, نہیں سارے مرد ہوئے ہیں اور سارے کیا ہے انسان ہی ہوئے ہیں. تو نہ کوئی جن مرد مطلب نبی ہوا ہے نہ ہی کوئی عورت نبی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ پٹ لیٹنا پسند کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ کہتے ہیں ہمیں بغیر پٹ لیٹے نیند نہیں آتی ہے. تو پٹ لیٹنے سے مطلب کیا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سنا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے. پٹ لیٹنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے کیونکہ پٹ لیٹنا جو طریقہ ہے وہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. اور پٹ لیٹنے سے مطلب انسان کا ذہن بھی کیا ہے, کمزور ہوتا ہے. تو جب اللہ کو پسند نہیں ہے اور جہنمیوں کا طریقہ ہے اور ذہن بھی کمزور ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پٹ نہ لیٹا کریں بلکہ کربٹ سے لیٹا کریں. ٹھیک ہے بھائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں روٹی پسند کرتے تھے یا چاول زیادہ کھاتے تھے؟ آپ روٹی کھاتے تھے, جو کی روٹی کھاتے تھے. اس ٹائم چاول نہیں ہوتے تھے. چاول نہیں ہوتے تھے, نہیں ہوتے تھے. تو یہ ایک اچھی جانکاری ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ظاہری وقت تھا تو اس وقت مکہ شریف کے اندر مطلب چاول نہیں ہوتے, اور ملکوں میں چاول ہوتے تھے, مکہ شریف میں چاول نہیں ہوتے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے روٹی پسند فرماتے تھے. جو کی روٹی ہوتی تھی اور مطلب اس کا اونٹنی کا گوشت مطلب گوشت بھی ہوتا تھا, اونٹنی کا دودھ بھی ہوتا تھا. زیادہ تر کھجوروں کا استعمال کیا ہے یا دودھ کا استعمال کیا ہے یا پھر جو کی روٹی کا استعمال کیا. چاول آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے کیونکہ اس وقت میں چاول ہوتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. جب حضرت علی شیر خدا کو بھوک لگتی تھی بہت زیادہ تب آپ کیا کرتے تھے؟ جب حضرت علی شیر خدا کو بھوک لگتی تھی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھوک پیاس کہ جو آپ نے برداشت کی, صبر کیا, ان کی وہ بات یاد کر کے آپ بھی صبر کر لیا کرتے تھے. ماشاءاللہ بھائی نے بالکل صحیح فرمایا. جب علی شیر خدا کو بھوک لگتی تھی نا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو آپ یاد کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر میں نے پتھروں کو دیکھا ہے تو مجھے کیا ہے صبر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی.